کون سی روح آپ کے لیے منتخب کی گئی ہے؟ ملاپ سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ 3 نشانیاں ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، کیا واقعی کوئی ایسی روح ہے جو خاص طور پر میرے لیے بنی ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا دراصل ایک عظیم خدائی منصوبہ ہے جو ابھی پردے میں ہے؟ یہ سوال ہر دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے کہ کون سی روح میرے لیے لکھی گئی ہے، کیونکہ ہم سب اس ایک تعلق کی تلاش میں ہیں، ایک ایسا رشتہ جو صرف جسموں کا نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ ہو۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں، اس روحانی ملاپ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر 3 نشانیوں کا ظہور فرماتا ہے۔ یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آپ کی روح اپنے حقیقی ساتھی سے ملنے کے لیے تیار ہونے لگتی ہے۔ آئیے اس روحانی سفر کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ روح اصل میں ہے کیا۔ تم جانتے ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ روح دراصل امر ربی ہے، یعنی وہ خالصتاً اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا جب 2 روحوں کا ملاپ ہوتا ہے تو حقیقت میں 2 خدائی احکام کا آپس میں ملنا ہوتا ہے۔ اسی لیے روحانی ساتھی کو پانے کا سفر دراصل اپنی روح کو اس مقام تک پہنچانے کا سفر ہے جہاں وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کا روحانی ساتھی آپ کی اپنی روحانی حالت کا عکس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک پاکیزہ خوبصورت روح کی تلاش میں ہیں تو سب سے پہلے اپنی روح کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ان 3 نشانیوں کی طرف۔ پہلی نشانی ہے دل کی نرمی اور تقوی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور ایک پاکیزہ رشتہ لکھ دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل کی سختی پگھلنے لگی ہے، دنیا کی چمک دمک اور فانی خواہشات کی کشش کم ہونے لگتی ہے اور دل آہستہ آہستہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ یہ نرمی تقوی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ نماز میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، تلاوت میں سکون ملتا ہے اور دل ایک مطمئن روح نفس مطمئنہ کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ آپ کے اعمال میں حلال کی طرف رجحان، گناہوں سے دوری اور عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان ہیں کہ آپ کی روح اب ایک پاک روح کے ملاپ کے لیے تیار ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک روح کو پاک روح کے لیے ہی منتخب کرتا ہے۔ دوسری نشانی ہوتی ہے استقامت اور صبر۔ روحانی ملاپ کی راہ میں سب سے بڑی آزمائش انتظار ہوتی ہے۔ انتظار اور بے یقینی،
یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے دل کو استقامت عطا کرتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں لیکن آپ کا رد عمل بدل جاتا ہے۔ اب آپ شکوہ نہیں کرتے بلکہ صبر کو اپنا زاد راہ بنا لیتے ہیں۔ آپ اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں، اور جو لوگ راہ پر ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ کبھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی کیفیت میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ مقام حاصل کرتا ہے جس کا ذکر حدیث قدسی میں ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس مقام پر آپ خالق کے قریب تر ہو جاتے ہیں اور آپ کی توجہ روحانی ساتھی سے بڑھ کر اللہ کی دوستی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ تیسری نشانی ہوتی ہے اطمینان قلب اور غیبی سکون۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے دل سے ہر طرح کے شک، خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں مگر تنہائی محسوس نہیں کرتے، گویا آپ کی روح کو کسی غیبی یقین نے تسکین دے دی ہو کہ آپ کی منزل قریب ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ سکون کسی انسان کی موجودگی سے نہیں آتا، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل خود گواہی دیتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو یقین رکھیے جو بھی آپ کے نصیب میں آئے گا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اب ذرا خود سے پوچھئے، کیا یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں؟ پہلی نشانی، دل کی نرمی اور تقوی۔ کیا آپ کا دل گناہوں سے دور اور اللہ کی طرف جھکنے لگا ہے؟ دوسری نشانی، عمل پر استقامت۔ کیا آپ صبر اور نیکی کے راستے پر ثابت قدم ہیں؟ اور تیسری نشانی ہے اطمینان قلب۔ کیا آپ کو اللہ کی رضا پر کامل یقین اور دل کا سکون حاصل ہو چکا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو خوش ہو جائیے، آپ کے اور آپ کے روحانی ملاپ کے درمیان بس وقت کا ایک ہلکا سا پردہ باقی ہے۔ جب وہ لمحہ آئے گا اللہ کا حکم نافذ ہوگا اور وہ روح جو آپ کے لیے بنی ہے خود آپ کی طرف کھینچتی چلی آئے گی۔ آخر میں یاد رکھیے، روحانی ملاپ کا مقصد صرف دنیاوی محبت نہیں بلکہ آخرت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر متلاشی دل کو رہنمائی ملے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ نے ان 3 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی اپنے اندر محسوس کی ہے۔ اپنا دل پاک رکھے، اپنی نیت خالص رکھے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے۔
اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو بھی اس چینل کا حصہ ہے، یا جو بھی دل سے آمین کہتا ہے، اے رب کریم ان سب کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے لیے رزق حلال کے دروازے ایسے کھول دے جیسے تو نے سمندر کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا۔ جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں ایسا جیون ساتھی عطا کر جو ان کے ایمان اور سکون کا باعث بنے۔ جن کے دامن خالی ہے، اے رب انہیں نیک صالح اولاد سے نواز دے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرضوں کو اپنی رحمت سے اتار دے اور انہیں بے نیازی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو زندہ ہے ان کے نصیب بلند فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جو بھی دل میں کوئی جائز خواہش رکھتا ہے، جو بھی کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہا ہے، ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ان کی دعاؤں کو قبولیت کا لباس پہنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر دے، ہمیں اپنے قریب کر دے، اور ہماری زندگی، موت اور آخرت تینوں کو اپنی رضا میں لپیٹ لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔